بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے کے جو چند لمحے ہوتے ہیں ان لمحوں کے درمیان وہ گھڑی آتی. اور پھر بعض نے فرمایا کہ 2 فرائض جب ادا کرتے ہیں، نماز، اس نماز سے لے کر نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے دعا کے اختتام تک وہ گھڑی برقرار ہے. تو بہرحال جمعۃ المبارک کے دن وہ معتبر، وہ عزت اور عظمت والی، وہ بابرکت گھڑی آتی ہے کہ مومن بندہ جو بھی دعا مانگے رب وحدہ لا شریک اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور دوسرا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامی ذوالحج، یعنی یوم عرفہ، جب سارے مسلمان جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں پہنچے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے میدان عرفات کے اندر. یہ مسلمانوں کی بڑی بدبختی ہے، گزشتہ سال بھی حج نہیں ہو سکا، اس سال بھی کچھ لوگوں کو اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ جس طرح پہلے ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر رشتہ دار کے ہاں رونقیں ہوتی تھیں، یہ فلاں بندہ حج پہ جا رہا ہے، فلاں بندہ حج سے واپس آ رہا ہے، پہلے اس کی تیاریوں کا سلسلہ ہوتا، پھر واپس آ جاتا اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا. یہ مدینے سے آگے 6 مہینے کم و بیش اس پراسس میں ہمارے گزرتے تھے کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ حج کر کے آ رہا ہے. ہر کوئی شوق رکھتا تھا یار مدینے سے پانی آ جائے گا، مکے سے پانی آ جائے گا، مدینے سے کھجور آ جائے گی، کوئی ٹوپی لے کے آ جائے گا، کوئی رومال لے کے آ جائے گا. ہر کوئی اس جستجو میں رہتا تھا یار مدینے کی کوئی چیز تو نصیب ہو جائے گی. سب سے بڑی یہ ہوتی تھی یہ حاجی آ رہا ہے، تازہ تازہ ہے، خانہ کعبہ خدا کو دیکھ کر اور روضہ مصطفیٰ کو دیکھ کر آ رہا ہے، ہم اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ ہوتا تھا. دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک یہ جذبے دوبارہ سے ہم لوگوں کو عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو ان موذی بیماریوں سے، حالات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ اور مامون فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامی ذوالحج، یوم عرفہ. یوم عرفہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے. اب ہمارے پنجاب سے لوگ ہوتے ہیں جو پنجابی ہوتے ہیں، سندھ سے لوگ ہوتے ہیں جو سندھی ہوتے ہیں، امریکہ سے لوگ ہوتے ہیں جو انگلش بولنے والے، عربی بولنے والے، ہر کوئی اپنی مادری زبان بولنے والا، اپنے ملک کا لباس پہننے والا جب وہاں خانہ کعبہ جاتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنا قومی لباس اتار دے. ہر کوئی، ہر نسل کا، ہر رنگ کا بندہ وہاں اس میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے اور ایک جیسی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی گداگر ہے، کوئی بادشاہ ہے، جس حال میں بھی ہے رب کا حکم ہوتا ہے اپنے کپڑے اتار دے. بڑا خوبصورت تیرے ملک کا لباس ہے پر وہ اتار دے، آج 2 انسلی چادریں پہن لے اور اس میدان میں داخل ہو جا. ایک ہی آواز بلند کرنی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اپنی زبان کو چھوڑ دو. آج یہ ہر بندہ تکبیرات پکا کے لائے، یاد کر کے لائے، ہر کوئی چھوڑ چھاڑ کے رب کی بارگاہ میں یہ الفاظ بولے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہے، انہوں نے اپنی چادریں، اپنا لباس اتار دیا، انہوں نے اپنی زبان کو پیچھے چھوڑ دیا. آج یہ صرف ایک ہی لفظ بولتی ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، بال غبار آلودہ ہیں، چہرے پر دھول پڑی ہوئی ہے سفر کر کر کے، جسم کے اندر تھکاوٹ ہے لیکن پھر بھی بڑھ بڑھ کے آگے بڑھتے، پھر بھی اونچی آواز نکال کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا. اور تیسرا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کا دن ہوتا ہے جب بندہ قربانی سے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. قربانی سے اس کو دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی، قربانی کرنے سے اس کا کوئی دنیاوی مقصد اور منفعت نہیں ہوتا.
فقط رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ قربان گاہ کی طرف آتا ہے، اپنے جانور کو خوشی کے ساتھ لے کے آتا ہے اور ذبح کر کے جب وہ دعا مانگتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میں نے اس سے قربانی مانگی تھی، اس نے میری بارگاہ میں قربانی پیش کر کے مجھے راضی کر دیا۔ تو اس لیے